وہ سب سے زیادہ خطرناک جو ہوگا نا وہ قیامت کا دن ہوگا. قبر سے بھی زیادہ خوفناک اور دہشت والا دن وہ قیامت کا ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ وہ لوگ جو قبر میں ایک خطرناک سزا بھگت رہے ہوں گے، لیکن جب وہ قیامت کا اعلان سنیں گے نا، قیامت کی سور پھونکنے کی آواز ان کے کانوں میں پڑے گی، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے جگا دیا. یعنی قیامت کا عذاب اور قیامت کی سختی کو دیکھ کر گناہگار لوگوں کو جو قبر میں سزا بھگت رہے تھے، ان کو وہ قیامت کے آگے قبر کا عذاب نیند معلوم ہوگا، اور ان کو یہ لگے گا کہ ہم قبر میں بہترین نیند سو رہے تھے اور ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا. لیکن نیک بندے جواب میں کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ رحمان کا، اللہ کا وعدہ تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا خوفناک ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، جس دن ہر ماں، ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، ہر ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، لوگ نشے کی حالت میں نظر آ رہے ہوں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. لیکن وہ نشے میں کیوں لگ رہے ہیں؟ کیونکہ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب ہے ہی بڑا سخت. تو قیامت کے دن کی سب سے خطرناک سختی ہوگی. ہر انسان ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے بدن اللہ کے سامنے دوڑ پڑے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ بتاؤ، 4 سوال جب تک نہیں کر لے گا انسان کے قدم اس کی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، اور یہ 4 سوال ہر بندے سے ہوں گے. اللہ فرمائے گا بتاؤ میں نے تمہیں زندگی دی تھی کہاں لگائی، بتاؤ میں نے تمہیں جوانی دی تھی کہاں لگائی، بتاؤ تم نے اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا. 4تھا سوال بتاؤ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا. ذرے ذرے کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب لے گا. اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سر ایسے کھول لے ہوں گے جیسے چولہے پہ ہانڈی کھولتی ہے، اور ہر انسان اپنے پسینے میں ڈبکی کھا رہا ہوگا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے عمل کے حساب سے انسان اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. جس کے کم گناہ ہوں گے اس کا جو پسینہ نکل رہا ہوگا نا اس کے جسم سے، وہ اس کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا. کچھ ایسے گناہگار ہوں گے جو جن کا پسینہ نکل کے گھٹنوں تک آ رہا ہوگا، کچھ کے کمر تک پسینہ ہوگا. کچھ ایسے گناہگار ہوں گے جو اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. روتے روتے انسان کے آنکھوں سے آنسو نہیں، خون بہنا شروع ہو جائے گا. اور جب انسان گناہگار بندے کو فرشتے پکڑ کے اللہ کے سامنے حاضر کریں گے نا، تو مرد کو جو پکڑا جائے گا وہ اس کے جبڑے میں ہاتھ ڈالا جائے گا، منہ کے اندر، منہ کھول کے منہ کے اندر فرشتے ہاتھ ڈالیں گے، جبڑے کو پکڑ کے زمین پر پٹکیں گے، پھر اس کو گھسیٹتا ہوا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کریں گے. عورت کی بالوں کو پکڑ کر زمین پہ پٹکا جائے گا، پھر ان کی چوٹی پکڑ کر گھسیٹتا ہوا ان کو اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیا جائے گا. تو آپ یہ دیکھو کہ قیامت کے دن کی کامیابی اصل کامیابی ہے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اللہ فرما رہا جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے، جس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں. خافضۃ الرافعہ، کسی کو قیامت پست کر دے گی، کسی کو بلند کر دے گی، یعنی کوئی عزت پائے گا، کوئی ذلیل ہو جائے گا. اذا رجت الارض رجا، جب زمین بھوچال سے لرزنے لگے. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں، سمندروں میں آگ لگ جائے گی. اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت، آسمان ٹوٹ ٹوٹ کر گرے گا. واذنت لربها وحقت، اور اپنے رب کے حکم کو بجا لائے گا. اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت، تارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے. واذا الجبال سيرت، اور پہاڑ چلائے جائیں گے. واذا الموءودة سئلت، اور ان بچیوں سے جن کو زمین میں دفن کر دیا گیا ان سے سوال کیا جائے گا، دریا میں آگ لگا دی جائے گی. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ وہ قیامت کی ہولناکیاں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین قرآن میں بیان کر رہا ہے. القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، یہ قیامت کی ہولناکی اور شدت کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کامیاب ہو جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہو جائیں گے جو
ایسے ہوں گے جو ناکام ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 3 صفتیں قیامت کے دن بیان فرمائی ہیں کہ کچھ وہ لوگ ہوں گے اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، گناہگار کو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے گا۔ والسابقون السابقون، تیسرے وہ لوگ ہیں جو آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، یہ سب سے اونچی کوالٹی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان نقصان میں ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مطلق حکم دے دیا۔ پھر کیا فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اس خسارے سے بچ جائیں گے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہ پہلی کیٹیگری، 4 کیٹیگری اللہ نے اس میں بیان فرمائی ہے۔ پہلی کیٹیگری قیامت کے دن جو 100 نمبر لے کر آئے گا نا وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے الا الذین آمنوا جو ایمان لایا اسے 25 نمبر مل گئے اور وہ خسارے کی فہرست سے نکل آیا۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ پھر دوسری کیٹیگری وعملوا الصالحات، نیک کام کیے، جس نے ایمان لایا نیک کام کر لیے اس کو 50 نمبر مل گئے۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ وتواصوا بالحق، اور حق کی ترغیب کی، حق کے ساتھ رہا، حق پر عمل کرتا رہا، دنیا والوں کی ٹینشن نہ لے کر، دنیا والوں کی اچھائی برائی کا خیال نہ کر کے حق پر جمع رہا۔ جو یہ کر لے، یہ تیسرا، پھر یہ کرنے والا اس کے 25 نمبر اور بڑھ گئے، 75 نمبر پا لیے۔ چوتھا آتا ہے وتواصوا بالصبر، کہ صبر کرنے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ اگر کوئی مصیبت دے دے، پریشانی دے دے، اس پر صبر کرے اور صبر سے کام لے۔ تو جس کے اندر یہ چاروں چیزیں ہوگی نا، کہ الا الذین آمنوا، ایمان لایا، وعملوا الصالحات، نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، حق پر جمع رہا، وتواصوا بالصبر، صبر سے کام لیا، اس کو قیامت کے دن 100 نمبر ملیں گے۔ یہ وہ ہوگا جو والسابقون السابقون، آگے بڑھنے والوں میں ہوگا، یہ مکمل کامیاب ہو جائے گا۔ تو قیامت کے دن کی کامیابی اصل کامیابی ہے، وہاں کی ہار ہے، یہاں کی ہار کوئی ہار نہیں ہے، نہ یہاں کی جیت کوئی جیت ہے، یہاں کی تو چند دنوں کے لیے ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہار ہوگی یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیت ہوگی۔ تو جو ایمان والے ہوں گے اگر انہوں نے گناہ کیے تو جہنم میں جانے کے بعد بہت لمبی زندگی، وہ بہت لمبا عرصہ جہنم میں گزرنے کے بعد پھر وہ انہیں جنت میں ان کو بھیجا جائے گا۔